پاس ٹائم نہیں ہے۔ انکار کا مقصد انکار نہیں تھا، اپنی مصروفیات کو جانتا ہے بندہ اور پھر سیدھا بندہ کو سیدھی بات کرتا ہے، جو بندہ گہرا ہو نا وہ بلا کے دیتا ہے کافی، جی صاحب یہ انشاءاللہ پورے 12 مہینے روزے رہیں گے تو سب پریشان نہ ہو، چاہے وہ مہینے ایک کیا ہوئے نسل سے۔ انہوں نے کہا مہینہ تو رکھیں گے فرض ہے، باقی کا ہم آج نہیں کرتے، نماز اور فرض ڈٹ کر پڑھیں گے یہ تو عہد کر رہے ہیں، باقی کہو کہ نوافل نفل نمازیں بھی پڑھتے رہے ہیں، اس کا عہد نہیں کرتے، مل گیا موقع تو پڑھ لیں گے، نہ ملا تو وعدہ کر لیں گے، نہ بنے ایسی بات نہیں۔ بہت گفتگو چلتی رہی، ایسے زکوٰۃ کا کہا، زکوٰۃ 40واں مال کے 40واں حصہ صاحب نصاب پر بندہ نصاب کا مالک ہو، سال نصاب پر گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جی زکوٰۃ صاحب نصاب کب ہوگا؟ آج کل کے حساب سے 85-90 ہزار روپیہ آدمی کے پاس مالیت ہو تو یہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اتنا مال ہے، اتنی پیسے یا اتنا سونا، اتنے پیسوں کا سونا چاندی یا سامان تجارت یہ آدمی کے پاس رہے، ساتھ رہے 80 85 90 ہزار تک، یہ صاحب نصاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے اور سال بھی اس کے اس نصاب پر مدت گزر جائے تو اس کو زکوٰۃ بھی دینا فرض ہے۔ لیکن آپ نے درمیان میں صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو۔ اور اس نے جواب میں کہا کہ بڑھ کر دیں گے زکوٰۃ، کیونکہ یہ تو فرض ہے۔ رہا مسئلہ نفل کا، صدقہ خیرات کا، وہ گنجائش نہیں ہے، وہ اس کا عہد نہیں کرتے، یہ بات کی قید ہے۔ الحاصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہ نہ میں ان میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں آپ نے اور میں نے ان کا عہد کیا ہے، نہ ان میں کمی کروں گا نہ ان میں زیادتی۔ ایک مطلب تو حدیث پاک میں لا ازید ولا انقص، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک علماء نے اس میں یہ بھی مطلب بیان کیا کیونکہ اس کے بعد بھی احکامات نافذ ہوتے رہے، کمی بیشی تو ہوتی رہی۔ اس کا مطلب اس صحابی کا دیہاتی کا یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، آپ سے جو باتیں سن رہا ہوں ننو آن کو ہی بتاؤں گا اور میں کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ جیسے میں نے سنی ہے محیط جا کر بتا دوں گا، اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگا تو اپنے اصحاب کو متوجہ فرما کر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ بندہ کامیاب تھا۔ اس کو میں ایک اور انداز میں تعبیر کرتا ہوں، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے نا تو اس جانے والے کو دیکھو، یہ جنتی ہے۔ یہ صرف انہی فرائض پر عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ انہی فرائض میں سے ایک یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزے فرض ہیں ہمارے اوپر رکھنے ہیں۔ ہاں کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے،
شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے بشرطے کہ واقعی حقیقی معنی میں وہ مریض ہو، وہ خود مریض بن نہ گیا ہو۔ ایک رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے تک ماشاءاللہ وہ گنڈے کی طرح تھا، جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ایسا مریض نہ ہو۔ ہاں مریض کی گنجائش شریعت نے دی ہے جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پر آنے کا جو عام معمول تھا یہ نہیں تھا ایک سیڑھی پر پاور کے آدمی کہیں جس پر یہ کیسے کر لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا آج معمول کے خلاف یہ جو آپ نے عمل کیا ہے آمین 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 3 مرتبہ، اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، ایسا کیوں آپ نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین کہا اس وقت جبرائیل سامنے آیا تھا، اس نے ایک بد دعا کی تھی، میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ دوسری سیڑھی پر بھی اسی طرح میں نے کیا، جبرائیل سامنے آ کر کے بد دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی۔ تیسری پر وہ کیا کیا بد دعائیں تھی جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ آپ نے جو پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین فرمایا، جبرائیل نے یہ بد دعا کی کہ اللہ پاک اس شخص کو ہلاک فرمائے، برباد فرما دے جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا اور اس نے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائی، اللہ کو راضی نہ کر سکا، ایسے اعمال اس نے نہ کیے جس سے رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا، اللہ پاک جل شانہ اس کے اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو کر کے اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ ایسے کوئی اعمال نہیں کیے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی تھی، اللہ ایسے بندے کو ہلاک فرما دے، ایسے بندے کو تباہ فرما دے، برباد کر دے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا اور اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ اور اسی طرح دوسرے پر جو آمین کہی وہ اس بد دعا کے جواب میں کہی تھی کہ فرشتے نے یہ بد دعا کی کہ جس شخص کے سامنے سرکار دو عالم آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ بے غیرت آگے سے درود نہ پڑھے، بغیر بن کر بیٹھا رہے، درود کی سے توفیق نہ ہو، درود نہ پڑے، جبرائیل نے کہا اللہ ایسے بدبخت شخص کو ہلاک فرما دے، برباد فرما دے، میں محمد کریم نے اس پر آمین کہی تھی۔ ہاں بھائی درود پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی، کسی نے اس سے سوال کیا آپ کے پاس جو خوشبو آتی ہے یہ آپ نے کہاں سے دی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو خوشبو نہیں لگاتا۔ حقیقت یہ تھی جب اصرار بڑھا تو جواب دیا کہ میں خوشبو تو نہیں لگاتا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرتا ہوں، اللہ نے اس کی برکت سے اس خوشبو کو مہکا رکھا ہے۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پیغمبر بھی خوشبو والا پیغمبر ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت ابو طالب نے کہا تھا نا اماں آمنہ کو کہ بیٹی تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے، یہ تو خوشبو کون سی لگاتی ہے؟ ہمارے لیے یہ معیوب ہے، اس کا خامد نہیں ہے، اور یہ
نئی خوشبو لگاتی ہے. ہماری یہ معلوم بات ہے، بتائیں کون لا کر دیتا ہے اور کون سی خوشبو ہے؟ تو اماں آمنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں خوشبو تو نہیں لگاتی. پھر بھی اس نے کہا جب سے میرے پیٹ کے اندر جو حمل ہے، جب سے یہ حمل میرے پیٹ میں آیا اس وقت سے یہ اللہ کی طرف سے قدرتی کو خوشبو ہے، میں خوشبو وغیرہ نہیں لگاتی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے ایک دو مرتبہ نہیں، کم از کم ایک تسبیح صبح ایک شام. آج سے یہ وعدہ کریں، آپ کریں گے؟ برکات ہے بہت. ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، یہ درود پاک کے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیر لگی، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد بن نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ بھی درود پاک. ان دونوں کو میں ایک فضیلت بتلا. یہ جو چھوٹا سا درود ہے، اگر یہ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل کرے. کتنی رحمتیں؟ 10. اور جو آدمی یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد بن نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کو 80 سال عبادت کی کیا عطا فرماتے ہیں؟ ثواب عطا فرماتے ہیں. ہاں بھی کرو گے انشاءاللہ درود. ایک دوسری آمین آپ نے فرمایا میں نے اس بات پر کہی تھی، جبرائیل نے یہ آ کر کہا. اور تیسرا جو آمین کہی میں نے، وہ جبرائیل نے آ کر جو بد دعا کی وہ یہ کی تھی کہ اے اللہ پاک جس آدمی کے والدین جبروں میں سے ایک اور زندہ ہو، بوڑھا ہو، اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے اللہ تجھے راضی نہ کر سکے، تو اے اللہ اس بندے کو بھی تو تباہ و برباد کر. تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی. تو بھائی اب میں اور آپ ذرا اس بات کے اندر غور کریں. یہ اخباری مضمون نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ اس کا مفہوم اور مضمون ہے. ایک طرف امام الانبیاء پر دعا کر رہے ہیں اور دوسری طرف نہیں فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل پر دعا کر رہے ہیں. امام الانبیاء سید الانبیاء انبیاء کا سردار محمد کریم اس پر آمین کہہ رہا ہے. اور کیا بد دعا ہو رہی ہے کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے جو رمضان المبارک میں تجھے راضی نہ کر سکے. اور حضور اس پر آمین کر رہے ہیں. آپ بتاؤ کہ ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی تردد اور شک ہے؟ ذرا بھی نہیں. اس لیے میں اور آپ رمضان المبارک کا احترام کریں، روزے رکھیں، اور تلاوت قرآن پاک جو تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کے سننے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ وقت دے کر کے تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں. افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، لوگوں کو افطار کروائیں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں دعا کرنے والے جن کی دعا اللہ کبھی نہ دے. ایک روزے دار ہے، اس کی دعا رب تعالی جب وہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میں اور آپ بھاگتے ہیں ادھر ادھر، مولوی صاحب دعا کرے، فلاں صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو. پیر بھی اس کو دعا کا کہتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتا. افسوس تو یہ ہے پیر اس کو دعا کا کہتے ہیں جو خود روزہ نہیں رکھتا ہے. ایک ہے
پیر آیا ہوا تھا مریدوں کے ہاں، اذان ہوئی تو مریدوں نے کہا پیر صاحب نماز کتنی پڑھو یا مسجد میں نماز ادا کرو گے یا یہیں تو بندوبست کریں؟ اس نے آگے سے جواب دیا، کہتے ہمارے پھر مریدوں نے تو تمہیں کیا فائدہ ہے اگر نمازیں پڑھنی نہیں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے ہمارا مرید ہو کر کے تو پھر ہمارے مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اب نمازوں کی چھٹی ہے۔ ایسے پیر بھی ہیں، وہ بھی پیر تھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب کو رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیر تھا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو بھی شیطان نے ایک رات یہ آواز دی کہ پیر صاحب رب نے بہت آپ پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اب آپ سے نمازیں معاف ہو گئی، مزے کرو۔ ایسا پیر ہوتا جو میں نے پہلے بتایا ہے، جو مریدوں کی نمازوں کی چھٹیاں کر کے بیٹھا تھا تو جب مارتا خوشی سے ماشاءاللہ، تو وہ پیر علی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا اللہ والا تھا، اس نے لا حول ولا قوت ایک دم پڑھی، اس نے کہا یہ آواز دینے والا شیطان ہے۔ جب امام الانبیاء کو نماز معاف نہیں ہوئی، آپ بیمار ہیں اتنے کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد تشریف لا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں ان سے بھی پڑھ جاؤں کہ مجھے نماز معاف ہو گئی، بھاگ گیا شیطان، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دم پھر حاضر ہوا دوسرا اٹیک حملہ کرنے کے لیے، اور پیر صاحب سے کہا پیر صاحب آج آپ کے علم آپ کے کام آ گیا، میرے ہاتھوں آپ بچ گئے، علم نہ ہوتا تو آج آپ ختم ہو چکے ہوتے۔ ایک دم پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کی رحمت نے مجھے بچا لیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا افطاری کے وقت جو روزے دار کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اس دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا۔ مانگنی چاہیے نہیں مانگنی ہے۔ ہم آج کل ہمیں شیطان روزے کے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، ادھر ادھر کاموں میں لگا دیتا ہے، روزے دار بھی لگے ہوتے ہیں، شربت بنا رہے ہیں، پکوڑے لا رہے ہیں، گڈیریاں کاٹ رہے ہیں، بس یہ کام شروع ہوتے ہیں، دعا کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ دوسرا فرمایا جب عادل بادشاہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو اٹھے ہوئے کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا بھی دعا۔ اور تیسرا فرمایا کہ مظلوم کی دعا، مظلوم آدمی ہو، اس پر ظلم ہو گیا ہو، ظالم نے ظلم کیا، وہ مظلوم رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو آسمانوں پر اٹھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مسئلہ کی وجہ سے دیر تو ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دعا کو رد کر دیا جائے، قبول ضرور ہے۔ تو بھائی اب میں نے اور آپ نے مانگنا ہے، روزے کے ساتھ بھی، افطاری کے وقت بھی، رات کو تہجد میں یہ تو عام دنوں کا وہ ہے۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر آ کر کے اعلان فرماتے ہیں ہے تو مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے تو مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، لیکن آپ نے فرمایا اس وقت مانگنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آج کل تو ہم روزے کے لیے بھائی میں نے عرض کیا روزے رکھو گے، سارے روزے ڈال کر رکھو، دعائیں اللہ سے کرو، اللہ پاک حالات تاکہ دوست فرما کریں گے انشاءاللہ۔ ایک میں مختصر سی بات، 3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، میں نے مختصر سی بات کرنی ہے آج۔ ہاں جی، روزے والوں کو تھوڑی سی دقت ہوگی، میں بھی روزے کے ساتھ بول رہا ہوں تو، لیکن میں نے کرنی تو ہے، آپ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا میں وہ بات یہ کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو مزاج تھا
وہ اور آج ہمارا مزاج بدل گیا. وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کے رستے پر خرچ کرنے کے لیے اعلان فرمایا تو وہ مقابلہ کرتے تھے. تو اس کے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق آ گئے, حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے. عمر فاروق آدھا مال لے کر آئے, صدیق کو پورا مال لے کر آئے. حضور نے پوچھا کیا لائے؟ صدیق نے جواب دیا کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر, اللہ اور اس کے نام, رسول کے نام کی برکت کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں, باقی سب کچھ لے آیا. اگر نہیں ہے, غریب بھی ہوتے تھے صحابہ, تو ایک مئی اپنے معصوم دودھ پینے والے بچے کو لاتی ہے, آقا نامدار سے خدمت میں پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس مئی نے جواب دیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر دشمن کی طرف سے تیر آئے گا, میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا, اس کو تیر لگے گا, مجھے بچ جائے. صحابہ دیکھتے ہیں جو امیر ہیں, دینے والے, غریب آ کر حضور کی خدمت میں شکایت کرتے ہیں, اللہ کے محبوب پیغمبر ہم عمل کرتے ہیں, وہ صحابہ عمل بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ہیں مالدار, خرچ بھی کرتے ہیں, تو وہ تو ہم سے بچ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم جب وہ خرچ کرنے لگے تم ساتھ بیٹھ کر تسبیح شروع کر دیا کرو, اللہ تمہیں ان سے بڑھا دے گا. جب ان کو پتا چلا کہ یہ تسبیح شروع کر رہے ہیں, ڈبل تسبیح شروع کی جاتی ہے اور خرچ بھی کر رہے ہیں, پھر آ کر شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تسبیح میں مل جاتا ہے. آپ نے فرمایا تم مقدار اور بڑھا دو, پھر شکایت کی. پھر آپ نے ساتھ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چلے عطا فرما دے, میں کیا کر سکتا. ایک جگہ پر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, قیام کیا ہوا کہیں خیمہ زن ہے, ایک صحابی کو بھیجا زکات جا کر کے وصول کرو. جس بندے جس صحابی کے پاس زکات کے لیے گئے تھے ان کے مال جانور تھے, جانور سے زکات لینی تھی, تو وہ 1 سال کا جانور زکات میں وصول کرنا تھا. جب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو اس صحابی نے کہا کہ 1 سال کا جو جانور ہوتا ہے نا, یہ کسی کام کا نہیں ہوتا, میں 2 سال کا جانور دے دیتا ہوں, 3 سال کا دیتا ہوں, یہ 4 سال کا. صحابی نے جواباً کہا کہ میں اپنی طرف سے کمی زیادتی کا فیصلہ نہیں کر سکتا, میں تو پیغمبر کا پیغام لے کر آیا ہوں, وہی بتا سکتا ہوں. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے بڑا جانور دینے کی, 4 سال کا, 5 سال کا, تو پھر آپ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. وہاں آگے وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا, اللہ کے محبوب پیغمبر پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا میں 4 سال کا جانور دیتا ہوں, وجہ یہ بتلائی کہ 1 سال کا جانور کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسئلہ یہی ہے, آپ پر واجب یہی ہے, لیکن اگر آپ اپنی خوشی سے یہ جانور دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بھی قبول فرما. یہ حدیث پاک مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ ریمنڈ منبر پر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیوں یہ تھا صحابہ کا مزاج, آج ہمارا مزاج ہم بھی دیکھیں. وہ جو دینا تھا اس سے آگے بڑھ کر دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم دینے کی بجائے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اللہ پاک ہمارے وہاں ریمنڈ میں مرکز ان کو ایک جگہ کی ضرورت پڑی, جس پنڈال کی جگہ ہے مرکز والوں نے آ کر کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم خرید کر دیں گے. فیصلہ آباد والوں نے, لاہور والوں نے, کراچی والوں نے, ان نے حضرات نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کا پورا انداز ہم کریں. ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اکیلا آیا, اس نے کہا میں اکیلا خرید کر دیتا ہوں. انہوں نے اس کا بھی تو اس میں پورا ڈال دیا, پورا اندازی ہو رہی ہے. مراکز کی طرف سے بھی ایک نام آیا ہوا ہے, ایک بندے کی طرف سے جو پوری زمین خرید کر دینا چاہ رہا تھا, اس کا بھی انہوں نے نام ڈال دیا. جب پورا اندازی ہوئی اسی کا نام نکلا جو اکیلا تھا, اور وہ سجدے میں گرا,
دعا کی کہ اے اللہ پاک تو نے میرے مال کو کیا کر دیا، قبول کر۔ تو بھائی آپ حضرات سے جو درخواست کرنی ہے وہ یہاں اپنا جو ادارہ ہے، ایک میں شکوہ پہلے کر لوں تھوڑا سا کہ میں کئی جگہوں پر جاتا ہوں، ابھی ایک جگہ پر وہاں والوں نے بلایا مسجد کا اور مدرسے کا قیام کر رہے تھے، چند بندے تھے تقریباً 10-15، تھوڑی سی گفتگو کی، انہوں نے تقاضا رکھا کہ ہمیں 4-5 لاکھ کی ضرورت ہے، ایک دم پورا ہو گیا۔ یہاں ماشاءاللہ کافی مجمع ہوتا ہے، جب میں تقاضا رکھتا ہوں پتہ نہیں میرے تقاضا رکھنے میں اخلاص نہیں ہوتا، یا میں صحیح رکھ نہیں سکتا، یا کیا وجہ ہے، تم اس کو اپنا نہیں سمجھتے، وہ اپنا سمجھ کر کے کرتے تھے، کوئی بات ہے کہ ہم تقاضا رکھتے ہیں بس وہ ہوا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، مسجد کا کافی عرصے سے تقاضا رکھ کر کے آپ ہی ذلیل ہوتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مولوی پھر آ گیا، یہ پھر ہمیں ذلیل کرے گا۔ میں ثواب کی وجہ سے کرتا ہوں، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے تقاضے رکھے تھے نا خرچے کے، چندے کے، وہ مسجد کے ممبر پر رکھے۔ مسجد کی تعمیر کا تقاضا آیا تو ممبر کے اوپر بیٹھ کر حضور نے اعلان فرمایا، کون اس مسجد کی چھت چڑھائے گا، کون یہ کنواں خرید کر دے گا، کون یہ غزوہ تبوک میں جانے والے مجاہدین کے لیے مال دے گا۔ تو یہ سنت عمل ہے، اور حضور نے فرمایا ایک سنت زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب۔ بھائی میں مختصر کروں کہ ہمارا جو یہ مدرسہ ہے، بہت سارے مدارس ایسے تھے اور ہیں، کراچی میں ایک مدرسہ جس کا نام ہے بنوری ٹاؤن، وہ اپنا مدرسہ عطیات سے چلاتے تھے، زکوٰۃ صدقات خاص طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، عطیے لوگ تھے۔ دارالعلوم کراچی ایک بڑا ادارہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، ان کا ریکارڈ رہا ہے کہ اب تک انہوں نے کبھی مسجد